السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز ناؤ نیوز. آج میں موجود ہوں ڈی پی او آفس اور آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ڈی پی او صاحبال فیصل شہزاد سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ جی. آئی ایم گڈ. سر، آپ نے اپنی سروس کا آغاز کب، کہاں اور کس عہدے سے کیا تھا؟ جی میں انیشلی اے ایس پی انڈر ٹریننگ رہا ہوں پشاور میں. میں نے کے پی پولیس سے اپنی سروس کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد اے ایس پی کینٹ پشاور رہا اور پھر اے ایس پی سٹی مردان رہا. تو میری انیشیل سروس فار لائک 6 ایئرز میں کے پی پولیس میں رہا ہوں. سر، اے ایس پی سے ڈی پی او تک کا سفر کیسا رہا؟ جی یہ بڑا ظاہر ہے ایک زبردست ایکسپیرینس تھا. اس میں کافی زیادہ جگہوں پہ میں نے سروس کی، پوسٹنگز رہیں میری. اس دوران میں اے ایس پی رہا مختلف جگہوں پہ، پھر ایس پی رہا اور پھر اس کے بعد ڈی پی او بنا. تو اس دوران بہت سارے تجربات حاصل کیے، بہت ساری چیزیں دیکھیں جن کا میں عینی شاہد ہوں. تو بڑا رچ ایکسپیرینس رہا یہ. سر، اتنی ٹف ڈیوٹی میں آپ فیملی کو کیسے ٹائم دے لیتے ہیں؟ دیکھیں، پولیس کی جاب تو ایک لائف سٹائل ہے. اس میں آپ نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. اس میں جو چیلنجز ہیں یہ آپ کو فیملی کے ساتھ آپ کا جو وقت ہے وہ بڑا کم گزرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ چوز کر کے ہم اس پروفیشن میں آئے ہیں، تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک مینیج کر سکیں، بچوں کو، فیملی کو ٹائم دے سکیں. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم اس طرح سے، جس طرح سے ایک عام ڈپارٹمنٹ کا آفسر اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہے، اس طرح سے پولیس آفسرز اپنی فیملیز کو ٹائم نہیں دے پاتے. بٹ یہ جاب ریکوائرمنٹ ہے، تو اس میں آپ نے اسی میں ہی گزارا کرنا ہے. سر، ساہیوال میں جرائم کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں، ہماری ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم پریونشن آف کرائم کی طرف جاتے ہیں کہ کسی بھی جرم کو ہونے سے پہلے روکیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ٹیکنالوجی کو بھی یوز کرتے ہیں، ہم اپنے ڈیٹا کو بھی یوز کرتے ہیں. میں آپ کو اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتانے کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو ہم ایسے یوز کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہمارے فائنینشیل ہبز ہوتے ہیں وہاں ہم اپنے سی سی ٹی وی کیمراز کو انسٹال کرواتے ہیں، جو کہ ایک ڈی وی آر کے ساتھ کپلڈ ہوتے ہیں. جتنے بھی لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ایٹ لیسٹ فور 15 ڈیز وہ ساری سیکیور ہو جاتی ہے. تو اس سے ہمیں کوئی بھی مشکوک گاڑی، مشکوک آدمی جو بھی کوئی گزرتا ہے وہ سارا ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر وہاں گارڈز کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی کرمنل سافٹ ٹارگٹ نہ اس کو مل سکے. گارڈز کی پریزنس کی صورت میں وہ ٹارگٹ اس کے لیے ہارڈ ہو جاتا ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ ایزالٹ کر سکے، اس پہ وہ اٹیک کر سکے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر ہم اپنی پریونشن کے اندر جو ہماری ڈیٹا کی جو پروویژن ہوتی ہے، اس میں جو ہمارے پاس ریکارڈڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا کرمنل ہسٹری ہوتی ہے، کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے، ان کو ہم انڈر سرویلنس رکھتے ہیں. اس سے ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے کرائم کو پریونٹ کرنے کے اندر. پھر ساتھ ہی ساتھ ہماری پیٹرولنگ ہوتی ہے. یہ پیٹرولنگ بھی پولیس کی جو ہوتی ہے یہ بھی بڑی آئی ٹی بیسڈ ہو گئی ہے. اب ہماری ایسی ایپس ہیں جو ہمارے پیٹرولنگ آفسرز ہوتے ہیں ان کے پاس، کہ جن میں وہ ای پولیس پوسٹ کے ذریعے کسی بھی گاڑی کو، کسی بھی شخص کو اگر روکیں تو اس ڈیٹا بینک میں وہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ کوئی ایف آئی آر ماضی میں رہی ہے یا نہیں رہی ہے، اس کا کرمنل ریکارڈ کیا ہے. تو آپ سفٹنگ کر سکتے ہیں، آپ پروفائلنگ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کی جو کرائم کو کمٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری پریونٹیو اسٹریٹجی، جو ہمارا اسٹریٹجی کا پریونٹیو پارٹ ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں بڑی تفصیلات ہیں لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے. تو دوسرا پھر ہمارا پارٹ ہے ڈیٹیکشن کا، کہ جب ایک جرم سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ڈیٹیکٹ کرنا. اس میں بھی پھر ہماری بہت زیادہ انوویشنز ہیں. ہم آئی ٹی بیسڈ جو ہمارے انیشیٹوز ہیں ان کے ذریعے ہم ان کو ٹریک کرتے ہیں، انہیں ٹریس کرتے ہیں، جس میں سیلولر ٹیکنالوجی سے لے کے اور ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گی کہ ہم نے پورے ساہیوال کے اندر 4000 جو پرائیویٹ کیمراز ہیں ان کو ہم نے جیو ٹیگ کیا ہوا ہے. ہمیں جب ایک جرم ہو جاتا ہے، کرمنل جس راستے کو اختیار کرتا ہے، ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کہاں کہاں، کن کن جگہوں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں. اب چونکہ کرمنلز کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز سے بچنا ہے، تو وہ بھی کیمراز کو دیکھ کے اپنا روٹ چینج کرتے ہیں. تو اب ہم نے کئی جگہوں پہ خفیہ کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں جن کا کرمنلز کو پتہ ہی نہیں چلتا. درختوں میں بھی ہم نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ایسے کیمرے جو باہر سے کسی بھی آدمی کو نظر نہیں آ سکتے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا. ان سے ہمیں بہت زیادہ مدد مل رہی ہے. تو یہ ہماری جو ڈیٹیکشن کی جو ایک سائیڈ ہے وہ ہماری اوور آل اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو اس سب سے ہم کرائم کو کنٹرول کرتے ہیں. سر، آپ بطور ڈی پی او ساہیوال پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا آئی جی صاحب کی ایک ویژنری لیڈرشپ کے اندر
پورے پنجاب کے اندر ان جنرل اور اسپیسیفکلی ساہیوال کے اندر بہت زیادہ پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے کام ہوا. اگر وہ میں آپ کو بلٹس کی فارم میں بتاؤں 1 2 3 4 کر کے, تو سب سے پہلے ہمارے جتنے پولیس ملازمین کے بچے جو معذور تھے جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ, ان سب کی سب سے پہلے تو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا. پھر ان سب کو جو ہمارے یہاں بہترین اویلیبل سہولیات تھی وہاں ان کو مہیا کی گئی, ان کا علاج کروایا گیا. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ کچھ ہمارے ملازمین کے بچے ایسے تھے جن کو سننے میں مشکلات کا سامنا تھا, تو ان کو ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ ڈیوائسز انسٹال کروائے گئے تاکہ ان کی ہیئرنگ کیپیسٹی انکریز ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایسے ملازمین کے بچے کہ جن کو اور جسمانی معذوریاں تھیں, ان کا ہم نے علاج کروایا. جو بولنے سے قاصر تھے ان کو ہم نے سائن لینگویج سکھائی. اس طرح کر کے ملٹیپل چیزیں جو ہیں وہ ان کے بچوں کے حوالے سے کی گئیں. جو ان کے بچے صحت مند تھے ان کی تعلیم پہ خاص کر کے فوکس کیا گیا. ان کے اسکول کے بچے سائن مند کے بچے کہ جن کو اور جسمانی معذوریاں تھیں ان کا ہم نے علاج کروایا. جو بولنے سے قاصر تھے ان کو ہم نے سائن لینگویج سکھائی. اس طرح کر کے ملٹیپل چیزیں جو ہیں وہ ان کے بچوں کے حوالے سے کی گئیں. پھر جو ان کے بچے صحت مند تھے ان کی تعلیم پہ خاص کر کے فوکس کیا گیا. ان کے اسکول اگر وہ کسی ایسے لوکل اسکول میں تھا جس کی کوئی ایجوکیشن کا معیار اچھا نہیں تھا, تو ان کو وہاں سے ہم نے شفٹ کر کے بہت ہی اچھے اسکولوں میں ان کے ایڈمیشنز کروائیں, اور وہاں ہم نے ان سے معاہدے کر کے ایگریمنٹس کر کے ان کی فیسیں انتہائی کم کروائیں. شہداء کے بچوں کی تو بالکل معاف کروا دیں, غازیوں کے بچوں کی, لیکن جو ہمارے سرونگ بچے ہیں ان کی فیسیں ہم نے انتہائی کم کروائیں. پھر اگلا سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ جو پولیس ملازمین ہیں ان کی جسمانی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سب کے ٹیسٹ کروائے, کہ ہم نے 6-7 قسم کے ٹیسٹ کروائے. ان کو کون سی بیماریاں لاحق ہیں, کن بیماریوں کی طرف وہ جا رہے ہیں, وہ ساری پکچر کلیئر کرنے کے لیے ان کے ٹیسٹ کروائے گئے, اور پھر ان کو اب آگے سبسیکوینٹلی ہم ٹریٹ کروا رہے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارا پولیس ملازمین کے حوالے سے ایک پورا کمپریہنسو نظام بن گیا ہے, جس میں آن لائن اگر کسی پولیس ملازم نے چھٹی لینی ہے تو وہ آن لائن اپلائی کرے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ چلتا تھا, 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا تھا اور پھر وہ آ کے چھٹی لیتا تھا. اب ایک ایپ ہم نے, ہمارا جو IT ڈویژن ہے اس نے ایک ایپ لانچ کیا کہ جس کے تھرو اب وہ چھٹی اس کی یہاں پہنچ جاتی ہے اور یہیں سے اس کو ٹریول نہیں کرنا پڑتا اور اپروول ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہمارا سزا اور جزا کا نظام ہے جس میں ہم آرڈرلی رومز کنڈکٹ کرتے تھے, اس کے لیے بھی ان کو ٹریول کر کے DPO آفس آنا پڑتا تھا. اب وہ بھی ہم تھانوں میں ہی کر رہے ہیں, آن لائن ہمارا OR ہو رہا ہے, جو کہ بہت بڑا ریلیف ہے. تو اس طرح ہمارے ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جو صرف ہماری کانسٹیبلری کو فوکس کر رہے ہیں تاکہ ان کی ویلفیئر کا ہم بہترین بندوبست کر سکیں. سر چیچاوتی میں جو حادثہ پیش آیا ہے وہ سیکیورٹی لیکس تھا یا پھر سڈنلی ایکسیڈنٹ؟ دیکھیں, یہ اس میں جو 2 پارٹیوں کے مابین یہ ٹسل چل رہی تھی, اس میں پولیس نے جو پریونٹیو ایکشنز ہوتے ہیں وہ لیے ہوئے تھے. اس میں 107-51 کی ایک پولیس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے انڈر CRPC, وہ پولیس نے کی ہوئی تھی, ان کے لوگوں کو حراست میں رکھا. پھر 107-150 کی ایک ہماری پروسیڈنگ ہوتی ہے جس میں کورٹس انوالو ہوتی ہیں, وہ پولیس نے کی ہوئی تھی. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں SDPO آفس کے اندر کھڑے ہوئے لوگوں کو باہر سے, دیوار کے باہر سے اس نے ہٹ کیا ہے, اور جو ہے وہ بندے اس میں وہ ہٹ ہوئے ہیں. لیکن اس میں سبسیکوینٹلی ہوا یہ, جب انسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس کو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو مسلح آدمی شوٹ کر کے جا رہا ہے اس کو پولیس کا ہمارا ایک ڈرائیور کانسٹیبل ہو از ناٹ ٹرینڈ فار ایکٹیو فائٹ, وہ اور ہمارا جو گن مین ہے ایک پولیس کا جو ہمارا DSP کا, وہ ان دونوں نے فالو کر کے انہوں نے اس کو موقع سے خود پکڑا, انعام کیا اس کو, اور اس کو بھاگنے نہیں دیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں ان کو ہم انعام بھی دے رہے ہیں جو ہمارے جنہوں نے ان کو پکڑا. لیکن آپ کی جو یہ بات ہے سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے, دیر از آلویز اسپیس فار امپروومنٹ, روم فار امپروومنٹ. وہ ہم اپنی ایک انٹرنل ہماری انکوائری ہوگی, ہم اس میں فائنڈنگز ہم اپنی دیں گے کہ ہم کن کن چیزوں کو فوکس کر کے کیسے اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں. سر جتنے بھی ایسے کے حادثات ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کس طرح کے حادثات؟ جیسے اب کل چیچاوتنی والا حادثہ ہوا ہے. ہاں دیکھیں, ہمارے معاشرے میں نا ویسے ہی جنرلی جو ایک عدم برداشت کا رویہ ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہمیں اس کو ملٹیپل لیولز کے اوپر اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے مابین جو دشمنیاں ہیں, جو پولیس کے پارٹ پہ کرنے والا کام ہوتا ہے, پولیس کوشش کرتی ہے کہ وہ کرے, اس میں جتنے بھی پریونٹیو میئرز ہیں وہ لے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک سسٹم ہوتا تھا ہمارے معاشرے کے اندر. جب بھی 2 پارٹیوں کے مابین, 2 لوگوں کے مابین, 2 برادریوں کے مابین جب بھی جھگڑے ہوتے تھے تو ہمارے سرپنچ ہوتے تھے, ہمارا ایک انفارمل سسٹم ہوتا تھا کہ جس میں لوگ پنچایت کے ذریعے بیٹھ کے ان کے مابین معاملات کو حل کرواتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو انسٹیٹیوشنز تھے وہ آہستہ آہستہ ناپید ہو گئے ہیں, وہ لوگ نہیں ملتے.
اور ان کی ایبسنس کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں یہ بڑھ رہے ہیں. تو اس میں ایک اویئرنیس کیمپین بھی چلانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے طور پہ بھی سول سوسائٹی کے اندر اس کو ساری چیز کو کر رہے ہیں. ہم خود بھی اس میں لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں کہ جہاں بھی اس طرح کے جھگڑے جو بڑھنے کا جن میں خدشہ ہو ان کو ہم ایمیکیبلی ریزالو کروا سکیں. سر گزشتہ روز آئی جی پنجاب نے تمام چوکیاں ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جرائم ختم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ اس میں اپنے ناظرین کے لیے کلیئرٹی دینے کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی جی صاحب نے بالکل بھی چوکیاں ختم کرنے کے آرڈر نہیں دیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی ان آتھورائزڈ جو کہ سینکشن نہیں تھی چوکیاں وہ آپ امیڈیٹلی ختم کر کے ان کی سینکشن لیں. سینکشن لینے کے بعد وہاں آپ ایک بیسک سیٹ آف آئی ٹی ٹولز وہ آپ انسٹال کروائیں. یہ پبلک ریلیف کے لیے بیسیکلی آئی جی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہر پولیس پوسٹ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہو تاکہ جتنے لوگ آ سکیں ان کے ساتھ پولیس کا کنڈکٹ ہم آبزرو کر سکیں. وہاں آپ فرنٹ ڈیسک کی طرز کے اوپر کمپیوٹرز رکھیں تاکہ آپ کا آئی ٹی بیسڈ کمپلینٹس کی ڈسپوزل کا سسٹم ہو. تو بیسیکلی پبلک ریلیف کے لیے آئی جی صاحب اس چوکیوں کے نظام کو سٹریم لائن کر کے امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک بہترین پبلک سروس ڈیلیوری جو ہے وہ انشور کی جا سکے. سر بطور ڈی پی او آپ کس کس ضلع میں ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں؟ میں کے پی میں ڈی پی او شانگلہ رہا ہوں, ڈی پی او مردان رہا ہوں. پنجاب میں بھی میں نے الیکشنز مظفر گڑھ میں کروائے تھے, ڈی پی او مظفر گڑھ تھا. ننکانہ میں رہا ہوں, خانے وال میں رہا ہوں, کاڑا اور پھر ساہیوال میں. سر کیا دوسرے ضلع میں ساہیوال کی نسبت کرائم کی شرح زیادہ ہے یا کم ہے؟ دیکھیں ہر ایریا کی اپنی یونیک سوشل کیمسٹری ہوتی ہے, سوشل اینڈ کرمنل کیمسٹری ہوتی ہے, اس کی اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. ساہیوال جو ہے وہ باقی ضلعوں کی نسبت یہاں کرائم ریلیٹیولی کم ہے, لیکن یہاں ہر طرح کا کرائم ہے, ورائٹی آف کرائم ہے. اب جیسے جیسے روڈز بنے ہیں اور روڈز کا جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا ایکسٹینسو ہو گیا ہے کہ اب کرمنلز کے لیے موٹر وے بننے کی وجہ سے جو روڈ نیٹ ورک امپروو روڈ نیٹ ورک ہے ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایک شہر سے نکلیں اور ود ان فیو آورز وہ کسی دوسرے شہر میں واردات کریں اور واپس چلے جائیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن کے نظام میں ترقی سے کرمنلز کے لیے بھی بہت ساری آپ کہہ لیں کہ ایونیوز اور آسانیاں پیدا ہوئی ہیں جو پولیس کے لیے چیلنجز بن گئے, لیکن پولیس کام کر رہی ہے. تو ساہیوال آپ کہہ سکتی ہیں کہ کرائم تھوڑا سا کم ہے لیکن ہر طرح کا کرائم ہے. سر آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسیج یہی ہوگا کہ پولیس اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے. پولیس کی ایک سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ پولیس اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرتی ہے. عوام کے تمام کرٹیسزم کو نہ صرف سنتی ہے بلکہ اس کو سن کے پازیٹیولی اپنے اندر چینجز لانے کی کوشش کرتی ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کا عوام کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. ہمارے محکمے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, ہم انہیں ان غلطیوں کی سزائیں دیتے ہیں. میری پبلک سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی آپ کے اس طرح کے ایشوز ہوں جس میں آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کو جتنے پلیٹ فارمز مہیا کیے گئے ہیں, اگر میں اسپیسیفکلی اپنے دفتر کی بات کروں تو میرے دفتر کے دروازے کھلے ہیں. میں ہر روز 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک کھلی کچہری کرتا ہوں بلا ناغہ, انلیس کہ مجھے کہیں باہر شہر سے باہر کسی آفیشیل انگیجمنٹ میں جانا پڑے. اگر میں ساہیوال میں ہوں تو میں 11 سے 1 بیٹھوں گا. اس دوران کوئی بھی شخص ڈسٹرکٹ ساہیوال کا آ کے میرے سے مل سکتا ہے, اس کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک بہترین سروس ڈیلیوری پرووائڈ کر سکیں, لیکن ظاہر ہے ہر آرگنائزیشن کے کچھ کانسٹرینٹس ہوتے ہیں, میٹیریل ریسورسز کے کانسٹرینٹس ہوتے ہیں, مین پاور کے کانسٹرینٹس ہوتے ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں ان میں پولیس بہترین کاروائیاں کرتی ہے. میری یہ عوام سے ریکویسٹ ہوگی کہ پولیس کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کریں. جہاں بھی ایسے عناصر ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جیسے منشیات فروش ہیں, جیسے جو کرنے والے لوگ ہیں, اس کے علاوہ اور ون ویلنگ, کائٹ فلائنگ, جتنی بھی سوشل وائسز ہیں ان میں جتنی بھی آپ کو انفارمیشن ہو وہ آپ ہم تک پہنچائیں, پولیس تک پہنچائیں, مجھے بتائیں. آپ کے ناموں کو صیغہ اعراض میں رکھا جائے گا تاکہ پولیس اس میں بہترین کارروائیاں کر سکے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.